اب آئیے اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے مبلغ اعظم حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ استاد دارالمبلغین پاٹا لانا لکھنؤ، میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کا ایک نقطہ بھی نہ بدلے گا قیامت تک، وہ جس کی خود خدائے پاک کرتا ہے نگہبانی، خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہیں، خزانہ گھر میں ہے موجود پھر بھی آہ مفلس ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں چار سوئے وائے نادانی۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ مبارک اجلاس مدرسے صدیقیہ پیکھی صفی پور کے سے فارغ ہونے والے ان خوش نصیب بچوں کی دستار بندی کا ہے جنہوں نے رب العزت والجلال کی توفیق سے رب العزت والجلال کے دائمی ابدی کلام قرآن کریم کے نورانی کلمات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو یہ نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ مبارک فرمائے۔ آج کے اس جلسے میں ابھی تھوڑی دیر میں محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کا قیمتی مؤثر بیان ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب جو صدر محترم ہیں، ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مختصر گزارشات پیش کروں، پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا بیٹھنے کی ترتیب صحیح کر لیں، تھوڑی سی آپ تبدیلی کر لیں، آگے بڑھ جائیں، ذرا سا تھوڑی سی آپ تبدیلی کریں۔ یہ دین کی محفل ہے، اور دین کی محفل میں جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
جو دین کی محفل میں پیچھے رہے گا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی پیچھے کر دے گا اور آخرت میں بھی پیچھے کر دے گا۔ آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نماز کی صفوں میں، جہاد کی صفوں میں پیچھے رہنے کی عادت بنا لیتے ہیں، اللہ ان کو پیچھے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دین کی محفل ہے، اس محفل کے ادب کا تقاضا یہ ہے یہاں اس طرح بیٹھیں جس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ اگر ہم ادب اختیار کریں گے تو اللہ رحمتوں سے نواز دے گا۔ اب خدا جو توفیق ادب، بے ادب محروم مان الفضل رب، ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل ہے۔ کیسی محفل ہے؟ صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان و علی ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں۔ اس مبارک محفل میں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، صحابہ کھانا کھا رہے۔ اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ جب کسی آدمی کو ٹوک دیا جاتا ہے، اس میں تکبر ہوتا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا، وہ باتیں بناتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا۔ چنانچہ اس نے کیا کہا؟ حضور پاک علیہ السلام کی بات کے جواب میں، میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے منہ تک۔ آپ نے فرمایا لستطعتا، خدا کرے تیرا ہاتھ منہ تک کبھی نہ جائے۔ مر گیا مگر اس کا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچا، یہ بے ادبی کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیو، یہ دین کی محفل ہے، دین کی مجلس ہے، یہاں کے ادب کا لحاظ رکھو۔ لہذا آگے بڑھ کر الحمدللہ آپ تشریف لے آئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر کچھ لوگ چاہتے ہیں پیچھے رہیں، وہ ابھی بھی اپنی جگہ سے کس سے مس نہیں ہوئے۔ آگے بڑھ جاؤ اللہ کے بندو، یہ میں خانہ ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مبارک جلسہ ان خوش نصیب بچوں کے اعزاز اور اکرام دستار بندی کے لیے ہے جن کے دلوں میں قرآن کریم کا مبارک خزانہ محفوظ ہے اللہ کی توفیق سے۔ میرے بھائیوں، یہ حفظ قرآن کریم بہت بڑی دولت، عظیم الشان سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے جس پر نعمت عطا کرنے والے کو خود ناز ہے۔ اتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ہیں، خود اس نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جب نیٹ سامنے نہیں آیا تھا، کیلکولیٹر نہیں بنا تھا۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، ساری دنیا کا نظام انگلیوں میں ہے، مگر قرآن کا چیلنج کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ برسوں فلاسفی کی چناؤ چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ کل بھی نہیں گن سکتے تھے اور آج بھی نہیں گن سکتے ہیں اور کبھی نہیں گن سکیں گے۔ میرے مالک کا رحم دیکھو، اس نے ہم سے گننے کے لیے نہیں کہا ہماری نعمتیں گنا کرو۔ کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو بات بندوں کے بس میں نہ ہو اور جس کی بندوں میں طاقت نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ بندوں کو ایسے چیز کا حکم نہیں دیتا جس کی ان کے اندر طاقت نہ ہو۔ اللہ نے گننے کا حکم نہیں، گن نہیں پاؤ، گنو نہیں، شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ گنو نہیں، میری نعمتوں کو شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر ادا کرو میری نعمتوں کا، ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے شکر
شکر کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، بندوں پر کرم کیا مالک نے۔ کیا ہے ہمارا فائدہ؟ فرمایا کہ جو نعمت ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، یہی چاہتا ہے نا؟ ارے بولو نا، یہی چاہتا ہے۔ جو آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، دل نعمت ہے، جگر نعمت ہے، جسم کا رویا نعمت ہے۔ یہ تو نے کہا کیا ہے نادا، فیادی قدرت عام نہیں، تو قلب و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں؟ اللہ کی نعمتیں بے نظیر بھی ہیں اور بے شمار بھی ہیں، تو ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ نعمتیں چھین لی جائیں۔ کیوں بھائی؟ کیا چاہتا ہے؟ آنکھیں ہماری ہیں، کون چاہتا ہے نابینا ہو جائے؟ کون چاہتا ہے بہرے ہو جائے؟ کون چاہتا ہے گردے فیل ہو جائے؟ کون چاہتا ہے اس کے دل کی جو رگیں ہیں وہ چوک ہو جائے؟ کون چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ارے ہے یا نہیں؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو نعمت و دولت اس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے یہ چھینی نہ جائے، یہ سلامت رہے، یہ باقی رہے۔ اللہ نے نعمتیں بھی دی اور کہا اگر نعمتوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، ان کی بقا چاہتے ہو، تحفظ چاہتے ہو، تو میرا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی، یہ نعمتیں محفوظ رہیں۔ اور اگر ناشکری کی تو پھر کیا ہوگا؟ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، پیشاب بند ہو گیا، نلکی لگ گئی۔ کتنے لوگوں میں نلکی لگتی، تھیلی لٹک رہی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ساری زندگی آسانی سے پیشاب ہوتا رہا، یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی، میں نے اس پہ شکر نہیں ادا کیا، میں پکڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے تعلیم بھی دی ہے اور شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، الفاظ بھی سکھا دیے۔ کیا کہا؟ جب پیشاب ہو جائے تو جیسے بیل کو ہو گیا بکری کو ایسے کرو گے؟ خدا کی بڑی نعمت ہے، ساری سلطنت اس پر قربان کی جا سکتی، اتنی بڑی نعمت ہے آسانی سے پیشاب ہو جانا۔ جب ہو جائے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرے؟ کہنا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے گندگی کو، تکلیف دینے والی چیز کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں اس نے عافیت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! ہم کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، ہم کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، کس نے پیدا میرے اشکوں میں روانی کر دی۔ آپ سوچئے، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا میرے آقا نے مجھے سکھلا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گننے کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور شکر کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے۔ پہلا فائدہ کیا ہے نعمت کا؟ جو نعمت صحت ہے، دولت ہے، علم ہے، جسمانی طاقت ہے، اولاد ہے، سب تو نعمت، یہ سلامت رہیں۔ کیسے سلامت رہیں گے؟ کا شکر ادا کیا کرو۔ شکر ادا کرو گے تو نعمتیں باقی رہیں گی۔ دوسرا خطرہ کیا ہے کہ نعمتیں جو ہیں یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے وہ چاہتا ہے 1 لاکھ ہی رہے، یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے۔ 10,000 ہے تو 10,000 ہی رہے، نہیں، نعمت باقی بھی رہے اور بڑھ جائے، نعمت باقی بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے۔
اللہ 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 نے فرمایا نعمت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہو اور بڑھانا چاہتے ہو، یہ جو قرآن بچوں نے پڑھا ہے اللہ نے سب کچھ اس میں بتا دیا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتیں باقی بھی رہیں گی، ان نعمتوں میں ہم تمہاری اضافہ بھی کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کی بے شمار نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے سب کو دی، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مذہب کے ماننے والے کو دی ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو بھی دی، نبی کے دشمنوں کو دی، قرآن کے دشمنوں کو بھی دی، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاص اپنے بندوں کو دی ہیں، جو فرما بردار ہیں، ایمان والے ہیں، محبوب ہیں۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے سب کو دی ہیں پتہ ہے؟ دنیا کی نعمتیں، دولت، شہرت، عہدہ، منصب، خزانے، وزارت، ہیرے، جواہرات، حکومت، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے فرما برداروں کو بھی دی، نافرمانوں کو بھی دی، مسلمانوں کو بھی دی، غیر مسلموں کو بھی دی، یہودیوں کو بھی دی، عیسائیوں کو بھی دی۔ دولت، سب سے زیادہ اللہ نے دولت کسے دی تھی؟ ارے بولو، سب سے زیادہ اللہ نے دولت کسے دی تھی؟ وہ اللہ کا بڑا محبوب تھا کیا؟ سب سے زیادہ دولت اللہ نے قارون کو دی تھی، اور کتنی دولت دی تھی اللہ نے قارون کو؟ خود خدا سے پوچھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قارون کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھی طاقتور پہلوانوں کا گروہ، جماعت، لشکر اٹھانے سے تھک جاتے تھے۔ اللہ کہہ رہے جب خزانوں کی چابیاں اتنی تھی، سوچ لو خزانے کتنے ہوں گے، اتنی دولت اللہ نے دی تھی اس کو۔ قارون مسلمان محبوب تھا اللہ کا، محبوب ہوتا تو دھسایا کیوں جاتا، دولت چھینی کیوں جاتی؟ اللہ نے حکومتیں سب کو دیے، ساری دنیا میں کتنے حکمراں ہیں اور کتنے بادشاہ ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کو دیے۔ بلکہ 4 بادشاہ تو ایسے ہیں، دنیا میں حکومتیں بہت ہیں مگر پوری دنیا پہ حکومت، پوری دنیا پہ حکومت اللہ نے 4 آدمیوں کو عطا فرمائی۔ 2 مسلمان ہیں، 2 غیر ایمان والے۔ جو غیر ایمان والے وہ کون ہے پتہ ہے؟ نمرود بادشاہ، جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اس نے جلتی ہوئی انگاروں پر اور جلتے ہوئے آلاؤں میں پھینک دیا۔ اللہ کے خلیل کو پوری دنیا پہ حکومت۔ دوسرا شخص کون ہے؟ بخت نصر بادشاہ، پورے عالم پہ حکومت۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے حکومت مقبولیت کی علامت نہیں ہے، اللہ بہت چاہتا ہے اس لیے جیت گئے، اس لیے کامیاب ہو گئے، اس لیے حکومت مل گئے، ایسا نہیں ہے۔ تؤتی الملک من یشاء من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ کیا حکمت ہے؟ اس کی مرضی۔ 2 ایسے بادشاہ ہیں جن کو پوری دنیا پہ اللہ نے حکومت دی، وہ ایمان والے تھے۔ ان میں سے ایک پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر ہے، یسألونک عن ذی القرنین۔ تو حکومت بھی اللہ سب کو دیتا، دولت بھی دیتا ہے۔ ایک نعمت جو بہت بڑی ہے وہ اللہ سب کو نہیں دیتا، وہ انہی کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں اس دولت کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ ایمان کی دولت۔ کیا نام ہے اس کا؟
ارے کہا کیا ہے وہ؟ ایمان کی دولت، دنیا کی رونقیں اور بہاریں، دنیا کی سلطنت، بادشاہت، چاند اور سورج اور دنیا کا نظام ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف۔ ایمان والا آدمی، ایمان کی دولت کتنی بڑی ہے؟ کہا جب تک ایمان والا ایک بھی دنیا میں ہے یہ دنیا باقی ہے۔ دنیا کی بقا ایمان والوں کے وجود سے وابستہ ہے۔ جس دن ایمان والے نہیں رہیں گے، صرف دنیا کوئی ملک نہیں، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی دولت اللہ یہ کس کو دیتا ہے؟ کہ سب کو نہیں اللہ دیتا ہے، ایمان کی دولت انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جن پہ فضل فرماتا ہے۔ مسلمانوں یہ دولت ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ بولو، ارے ہے نہیں؟ شکر ادا کیا اس پہ؟ شکر ادا کیا؟ کہ نبی کے سچے غلام بن جاؤ، شکر ادا کرنا آ جائے۔ کھانا کھایا تھا آپ لوگوں نے؟ آج نہیں، روز کھاتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ کھانا کھانے کے بعد کیا کہو گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب کھانا تو ابھی کھایا، پانی پیا، جب جب کھانے اور پینے کے بعد دعا کرنا تو کھانا بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کرنا جو سب سے بڑی نعمت ہے، کہنا وجعلنا من المسلمین، اس مالک کا احسان جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو ایک نعمت ایسی ہے جو صرف اللہ جن کو چاہتا ہے انہی کو دیتا ہے۔ اگر نبی کا رشتہ دار ہے اور اللہ اس کو اس سے محبت نہیں ہے تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نہیں دی۔ پتہ ہے آپ؟ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے 10 چچا ہیں، 5 پھوپھیاں ہیں۔ 10 چچاؤں میں سے صرف 2 چچا ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اور 8 کو ایمان کی دولت نہیں دی۔ 5 پھوپھیاں، 1 پھوپھی کی دولت۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی نہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایمان کی دولت وہ دولت ہے جو اللہ انہی کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ مگر ایک دولت ایسی بھی ہے جو ہر ایمان والے کو بھی نہیں دیتا۔ ایک دولت ایسی بھی ہے، ایمان تو دے دیا مگر وہ خاص رحم اور کرم اور خاص فضیلت والی چیز ہے، بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، وہ ہر ایمان والے کو بھی نہیں دیتا۔ وہ سب سے بڑی دولت کیا ہے پتہ ہے آپ؟ وہ دولت ہے حفظ قرآن کی دولت، تعلیم قرآن کی دولت۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ ہر ایمان والے کو اللہ نہیں عطا فرماتا، یہ انہی کو دیتا ہے جن پر خاص فضل فرمانا چاہتا ہے، جن پر کرم کرنا چاہتا ہے، جن پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ حفظ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، قراءت کے لیے، تلاوت کے لیے، خدمت کے لیے اپنے انہی بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں اگر تمہارے بچوں کو یہ دولت مل جائے۔ اللہ پاک کی قسم، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں دی ہے۔ اگر حافظ قرآن بنا دیا اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب خاص رحم کرنا چاہتا ہے۔ پڑھیے قرآن کریم کی وہ سورت جس میں اللہ نے نعمتوں کو بیان کیا اور خاص انداز سے بیان کیا، اللہ کا کلام، اللہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الرحمن۔ اس کو دیباج القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ عروس کہتے دلہن کو، اور دلہن جو ہوتی ہے وہ اجڑی ہوئی ہوتی ہے، نہ کپڑے اپنے نہ اس کے اچھے ہوتے ہیں، نہ زیور اچھا ہوتا، ایسی ہوتی ہے، سجی سجائی، بنی بنائی، خوبصورت۔ پورا قرآن خوبصورت ہے، قرآن کی 114 سورتیں، ہر سورت خوبصورت ہے، مگر سب سے خوبصورت سورت کون سی ہے؟ سورہ رحمان۔
اللہ نے اس میں نعمتوں کو بیان کیا اور خاص انداز سے بیان کیا. کیا کہا؟ ہر نعمت کے بعد کیا کہا خدا نے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں، اے جنوں، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سنیے. فرمایا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. جس دن مجرموں کو پہچان لیا جائے گا، ان کے پیر پکڑے جائیں گے، پیشانی کے بال پکڑے جائیں گے اور ایسے توڑا جائے گا جیسے لکڑی توڑی جاتی ہے اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اے انسانوں، اے جنوں، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا یہ بتاؤ اس میں کون سی نعمت بیان کی گئی ہے؟ کہا مجرم پہچان لیا جائے گا، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس میں کوئی نعمت ہے؟ یہ تو دھمکی ہے، یہ تو عذاب ہے. مگر اللہ کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ کوئی آدمی بیٹھا ہوا جا رہا ہے بے خبر، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو پتا چل گیا کہ کچھ لوگ تمہیں مارنا چاہتے، اس نے آ کے بتا دیا سنبھل کے جانا، ادھر نہیں جانا. جس آدمی نے یہ بتایا اس نے احسان کیا یا نہیں کیا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کا جہنم میں جانے والے کام کیا ہیں اللہ نے وہ بتایا، پہلے سے بتا دیا. پہلے سے بتا دینا بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے بے شمار نعمتیں بیان کی، مگر سب سے پہلے اللہ نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی. کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ کہ ساری نعمتوں سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر کر کے یہ بتایا نعمتیں سب ہماری دی ہوئی ہیں، مگر ان تمام نعمتوں میں سر فہرست سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ قرآن. اور کیا کہا؟ رحمان نے قرآن سکھایا. پتہ کیا اللہ؟ جس پہ رحم کرنا ہوتا ہے اللہ اسی کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. میرے بھائیوں، کون کون چاہتا ہے اللہ رحم کرے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. اچھا، کون کون چاہتا ہے ہمارے اوپر رحم ہو مگر میرے بچوں پہ رحم نہ ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، وہ چاہتے ہیں ان کے اوپر رحم ہو، بچوں پہ رحم نہ ہو. میرے اوپر رحم ہو، میری بیوی پہ رحم نہ ہو. چاہتا ہے کوئی؟ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، قرآن سیکھنے والے سکھانے والے بن جاؤ. جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں پانی کا طوفان، پہاڑوں کے اوپر چوٹی پر 70 گز اونچا پانی. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ایک عورت بچے کو لے کر کے چڑھ گئی پہاڑ کی چوٹی پہ. جب پانی گود تک آیا اس نے کندھے پہ بٹھایا، جب کندھوں تک پانی پہنچا اس نے سر پہ بٹھایا، جب سر تک پانی پہنچا ہاتھ پہ بچے کو پکڑا اور اوپر کر دیا. یہ ماں کی محبت ہے، میرا بچہ بچ جائے، مگر بچنا نہیں تھا. کیوں؟ وہاں تو وہی بچے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ. لا عاصم اليوم الا من رحم. آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، جس پہ اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا، جو نوح کی کشتی میں ہوگا، جو ایمان والا ہوگا. میرے بھائیوں، اب نوح کی کشتی نہیں ہے، اب ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہے. سفینہ نوح نہیں ہے، یہ سفینہ محمدی ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوگا اس کی جان بچے گی، مال بچے گا، عزت بچے گی، آبرو بچے گی، سب کچھ بچ جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے سے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے. لہذا جو قرآن سے وابستہ ہو جائے گا قرآن بھی محفوظ رہے گا، جو اس سے چمٹ جائے گا، لپٹ جائے گا، تعلق رکھے گا، پڑھے گا،
پڑھائے گا, پڑھنے والوں کی خدمت کرے گا, محبت کرے گا, ایسے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نواز دے گا. لہذا اپنے بچوں کو قرآن کون کون پڑھائے گا بھائی؟ سوچ رہے ہیں پڑھائے گا نا انشاءاللہ. اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا قرآن میں. اور پتہ ہے خدا نے کیا کہا؟ اے حفاظ قرآن, اے قرآن کے خادموں, بڑی دولت تمہیں مل گئی, اللہ مبارک کرے, مگر ناز نہ کرنا, اکڑنا نہیں, اترانا نہیں, ناشکری نہ کرنا. یہ تمہارا کمال نہیں ہے. ہندی کی کتاب, اردو کی کتاب, مادری زبان انگلش ہے, عربی ہے, فارسی ہے, چھوٹا سا رسالہ یاد کر کے سناؤ تم مجھے, یاد کر کے سناؤ. یہ عربی زبان بھی نہیں ہماری, اور 30 پارے, 6666 آیتیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے یاد کر لی. کس کی اوقات تھی جو یاد کر لیتا؟ یاد رکھو یہ خالص اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم والا اور حفظ قرآن کی سعادت والا بنا دیا. بات اتنی نہیں ہے, اللہ آگے کیا کر رہا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. مسلمانوں ہلکے میں نہ لینا, حفظ قرآن معمولی دولت نہیں, بہت بڑی دولت ہے. یہ ایسی دولت ہے اس پہ خوشی منانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا اگر خوشی منانے کے لائق دنیا کی کوئی دولت ہے تو قرآن کی دولت ہے, قرآن پر عمل کی دولت ہے, تعلیم قرآن. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ مالک کہہ رہا ہے جس نے قرآن دیا. کاہے پہ خوش ہو رہے ہو؟ وزارت پر کاہے پہ اترا رہے ہو؟ اگر کسی چیز پر خوشی منانے کے لائق کوئی نعمت و دولت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, اس پہ خوشی منانا چاہیے. پتہ ہے آپ کو سب سے بڑے حافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حافظ مانے حفاظت کرنے والا. اللہ ہے حافظ قرآن, اس نے خود کہا ہم حفاظت کریں گے. کیسے کریں گے؟ ان بندوں کو حفاظت کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا, ورنہ اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہے. پھر حافظ قرآن کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن. پھر کون حافظ ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام حافظ, صحابہ عالم ہیں. امت میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے عالم کون, سب سے بڑے حافظ کون بتاؤ؟ حضور کی پوری امت میں صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑا حافظ کون, سب سے بڑا عالم کون پتہ ہے؟ حضور کے بعد پوری امت میں قیامت تک بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے, سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ کے نبی کا ہر شاگرد بڑا عالم, ہر صحابی عالم, مگر ان میں بھی ممتاز فرد ہیں. صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑے عالم کون ہے پتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب. کتنے بڑے عالم ہیں. خود حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے دودھ کا سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیا گیا, دودھ سے بھرا ہوا. آپ نے فرمایا میں نے وہ پیالہ پیا, اتنا پیا اتنا پیا, اس کی تازگی ناخنوں میں محسوس ہونے لگی, جو باقی بچ گیا میں نے عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ما اولت یا رسول اللہ, میرے آقا آپ نے تعبیر کیا لی ہے؟ آپ نے فرمایا علم, اس سے مراد علم ہے. پتہ چلا اللہ کے نبی کا سارا بچا ہوا علم فاروق اعظم کے پاس ہے. وہ ایسے طالب اتنے بڑے عالم ہیں جب فاروق اعظم نے سورہ بقرہ یاد کر لی. ہمارے بچوں نے پورا قرآن یاد کر لیا, مگر فاروق اعظم نے سورہ بقرہ یاد کی. مگر صحابہ جو قرآن یاد کرتے تھے خالی لفظ یاد نہیں کرتے تھے, معنی بھی, مطلب بھی, احکام بھی, اسرار بھی, رموز بھی.
جب سورہ بقرہ یاد ہو گئی فاروق اعظم کو تو فاروق اعظم نے ایک اونٹنی بڑی قیمتی 300 درہم اس کے ملتے تھے. فاروق اعظم نے اس اعزاز کے نتیجے میں اللہ کا فَلْيَفْرَحُوا اس نعمت پر خوشی منانا چاہیے. فاروق اعظم نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اور دعوت کی اور اس خوشی میں سب کو شریک کر لیا. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا. کیا کہا اللہ؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ علم کی دولت، یہ علوم نبوت، یہ قرآن کی دولت، یہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، افضل ہے ان تمام دولتوں سے جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ریس کر رہے ہیں، مقابلے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. قابل مبارک بات ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کو اللہ نے اتنی عظیم دولت، وہ اساتذہ بھی قابل مبارک بات جو اس نعمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنے. وہ مدرسہ بھی قابل مبارک بات ہے جہاں 33 بچے حافظ قرآن تیار ہوئے. رمضان آ رہا ہے، تراویح کون نہیں پڑھے گا؟ جو نہ پڑھے ہاتھ اٹھاؤ. اچھا جو پڑھے گا وہ ہاتھ اٹھاؤ. پڑھیں گے نا؟ تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. قرآن کون سنائے گا؟ چودھری صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، کون سنائے گا؟ یہ حافظ قرآن یہ بچے سنائیں گے. یہ حافظ قرآن کون سے کھیت میں پیدا ہوتے ہیں؟ کون سی مل میں تیار ہوتے ہیں؟ کون سا کارخانہ ہے کہ تمہیں تراویح کی نماز سننے کو مل رہی ہے؟ قرآن تراویح کی نماز میں سننے کو ملا. معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک مرتبہ قرآن کے کلمات کانوں میں جب پہنچ جاتے ہیں ہزاروں بیماریوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے. جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، روحانی بیماریوں سے بچاتا ہے. اگر خالی الفاظ قرآن کے آپ پڑھ لیں تو پتہ ہے ایسا آدمی نہ شکیل بن حنیف کے فتنے کا شکار ہوگا، نہ غلام احمد قادیانی کے فتنے کا شکار ہوگا. کوئی اس کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے اللہ کے کلام کے الفاظ پڑھے. جب لوگ مرتد ہو رہے تھے اور ارتداد کا سیلاب دین سے پھر رہے تھے تو جائزہ لیا گیا. جو لوگ مرد اور عورتیں معنی نہیں سمجھتے تھے، قرآن کی تلاوت روز کرتے تھے، ہر طرف فتنہ آیا مگر ان کا ایمان جہاں تھے وہیں پہ سلامت رہا. یہ الفاظ قرآن کی برکت ہے. ہم کیا جانے میرے بھائیوں، یہ رمضان کے مہینے میں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، مبارک ہے. ان حفاظ کے ذریعے سے یہ حفاظ مدارس میں تیار ہوتے ہیں. لہذا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے. اسی ہندوستان میں پانی پت ایک شہر ہے، ایک زمانہ تھا وہاں ہر گھر میں ایک حافظ ہوتا تھا اور جو حافظ نہیں ہوتا تھا اس کا رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا تھا. آج ہمارے دل سے قرآن کی عظمت ختم ہو گئی، قرآن کی عظمت ختم ہو گئی، قرآن سے رشتہ ٹوٹا تو پتہ ہے بلندیوں سے پستیوں پر خدا نے پھینک دیا. کل مسلمانوں کا حال کیا تھا اور آج کیا ہے؟ کل یہی مسلم رہے سارے جہاں میں نیک نام. لوگ کہتے تھے انہیں اقوام عالم کا امام. منتظم ایسے کہ ہر ایک ملک دے رہے انتظام. رقص کن ان کے اشارے پر نظام صبح و شام. ہاں یہ سب باتیں ہیں کل کی، آج ایسا کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ پتہ ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان کا قرآن سے تعلق مضبوط تھا اور ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا. اور ایک بات اور سن لو، سکون کسے چاہیے؟ اطمینان کسے چاہیے؟ بے چینی کسے چاہیے؟ ٹینشن کسے چاہیے؟ ٹینشن اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں.
یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. شوگر کی بیماری کا بیس بھی ٹینشن ہے. ٹینشن اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی دوا ہے؟ مرض بعد میں پیدا ہوا. مرض کے پیدا کرنے والے نے دوا پہلے پیدا کی. کون سی بیماری ہے جس کا علاج قرآن فیہ شفاء للناس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں غلط رانگ نمبر ملا رہے ہو؟ بات رہی ہوگی. سکون تلاش کر رہے ہو کوٹھی میں، بنگلے میں، کاروں میں، عہدوں میں، منصبوں میں. نہیں ملے گا. نہیں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کسی حافظ کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، منسٹر، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آ رہی ہے، نشہ آور ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ملا، گلے میں پھندا لگا لیا. یہ حافظوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کیوں بچے ہوئے؟ کیا چیز ہے؟ سکون کا خزانہ ان کے پاس ہے. اللہ کے ذکر میں خشوع ہے. اور ایک بات اور یاد رکھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کتاب سے وابستہ رہو گے تمہیں سب کچھ ملے گا. یہ نعمتوں کا خزانہ ہے. اور اگر اس سے تم نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا، پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھا، پڑھا سکتے تھے نہیں پڑھا، بچوں کو نہیں تعلیم دی، اپنے گھر والوں کو تعلیم نہیں دی، تو پتہ ہے آپ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ کی بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ اب سوچ رہے بیٹے، ارے ہے کیا کہا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے، کلام سے، قرآن سے اعراض کرے گا، بچے گا، پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھے گا، پہلو تہی کرے گا، اس کی زندگی کو ہم اجیرن بنا دیں گے، بدمزہ بنا دیں گے. یعنی اس کے پاس دنیا کی دولت ہوگی مگر سکون چھین لیں گے. اللہ جب سکون چھین لے، پوری دنیا میں کوئی سکون ادا کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے قرآن پڑھے. اللہ چاہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم نہ ہو کسی ایمان والے کے پاس. اللہ یہ پسند نہیں کرتا. اچھا نہیں پڑھو گے تمہیں بے چین کر دیں گے، پڑھو گے اب تمہیں سب کچھ دیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کیا تیرے، ہم کیا یہ جہاں، کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کو پتا ہے صحابہ کے پاس کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ یہی قرآن تھا. پڑھتے تھے، سنتے تھے، عمل کرتے تھے. جس طرف چلے گئے ہر چیز نے ان کا استقبال کیا ہے. کہیں رکاوٹ پیش نہیں آئی. قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے. ایک واقعہ صرف سن لیجئے. صحابہ جا رہے ہیں، بھوک سے بیتاب ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پریشانی ہے. ایک آدمی نظر آیا، وہ چرواہا تھا. اس نے کہا، اس سے پوچھا، ایک مسلمان نے، ایک صحابی نے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کوئی جانور پیسے سے لیں گے؟ ہاں ملے گا. اس نے کہا نہیں ہے. اور سارے جانور اس نے چھپا دیے کہیں. تو وہ جانور جہاں چھپائے تھے اس میں سے ایک جانور بولا، کذب عدو اللہ انا ہاہنا موجود. یہ خدا کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہم تمہاری غذا بننے کے لیے، لقمہ بننے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں بتائیے؟ جانور، راستے، آگ، ہوا، پانی، کیا چیز ہے جس نے ان کا احترام نہیں کیا؟ وہ ایک ہی چیز تھی. کس نے پڑھایا تھا ان کو؟ اللہ کے نبی نے. کون سی کتاب پڑھائی تھی؟ قرآن کریم.
اور کیسے پڑھایا تھا؟ ہر صحابی قرآن پر عامل تھا، نبی کے فرمان پر عامل تھا۔ مرد بھی عمل کرتے تھے، عورتیں بھی عمل کرتی تھی۔ آج نہ مردوں کا عمل ہے نہ عورتوں کا عمل ہے۔ چاہے جیسی خبر سن لی، 3 موتوں کی ایک ساتھ خبر سنی، مگر نہ ہائے ہے نہ وائے ہے نہ واویلا ہے، کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ وہی کہا جو قرآن نے سکھایا۔ کیا کہا؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ۔ یہی کہا اور کچھ نہیں۔ مرد بھی عامل، عورتیں بھی عامل۔ یہ کیا تھا؟ میرے بھائیوں، ضرورت اسی بات کی ہے قرآن کریم کے مطالب کو سیکھیں، معانی کو سیکھیں۔ کہا قیامت کے دن اللہ ان ماں باپ کو سب سے سخت سزا دے گا جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی ضروری اور بنیادی باتوں سے جاہل رکھا اور ناواقف رکھا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اپنے بچے کو بہت پڑھایا، پیسہ خرچ کیا، ودیش بھیج دیا، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا۔ آخر وقت آ گیا، باپ رونے لگا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تمہاری تعلیم پہ، سارا پیسہ برباد۔ اس نے کہا ابھی کیا رو رہے ہیں؟ قیامت کو روئیے گا۔ آپ نے میری دنیا بنانے کے لیے سب کچھ کیا، مگر قبر میں جانے کے بعد عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچانے کا کوئی انتظام نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم نے دھوپ سے بچانے کا انتظام کیا، ہم نے پانی سے بچانے کا انتظام کیا، اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا کوئی انتظام۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے۔ کیسے بچائیں؟ کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ اور عمل کرو۔ یہ مطلب نہیں خالی قرآن سیکھو، قرآن کسی تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ پہلے قرآنی تعلیم دی جائے، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ایک تحریک چل رہی تھی، کون سی؟ پلس پولیو۔ پولیو پلایا جا رہا تھا نہیں پلایا جا رہا تھا؟ آپ نے دیکھا تھا جگہ جگہ پولیو ڈراپ پلایا جا رہا تھا۔ کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ کہا بچے اپاہج ہونے سے بچ جائیں، مفلوج نہ ہو، ہاتھ پیر سلامت رہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے عقیدے سلامت رہے، عقیدے مفلوج ہونے سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے پہلے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، قرآنی تعلیم دیں، دین کی ضروری باتوں سے ہم ان کو واقف کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا فرمائے ہم سب کے دل میں، اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔